ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ محفل شعر و سخن نام دیا گیا ہے، تو اس میں شرط ہے شاعر ہونا لازمی نہیں ہے، شعراء کرام بھی ہے اپنا کلام سنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو شائقین احباب ہیں، اشخاص ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ بھی جو ہے اپنا کلام یا اپنا پسندیدہ کلام سنا سکتے ہیں۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے درمیان بہترین آواز کے مالک، خداداد صلاحیت کے مالک الحاج عالی جناب نذیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، نعتیہ اشعار سے ساری محفل کو محسوس فرمائیں۔ درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، درے رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، درے حضور کی قربت نصیب ہو جائے، درے حضور کی قربت نصیب ہو جائے، مقدر اپنا بنانے کی آرزو ہے مجھے، مقدر اپنا بنانے
آرزو ہے مجھے تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے بہت بہت شکریہ گلوں میں رنگ بھرے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے تو اس شعر سے میں آج کی محفل کے جو صدر ہیں صدر سے مخاطب ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین معزز حاضرین استاذ محترم پروفیسر ستار ساحر صاحب محترم جناب سید ہدایت اللہ صاحب جناب سید قدرت اللہ صاحب اور اس مشاعرے کے اس محفل کے کنوینر جناب شیخ محمد ارشاد صاحب اور ناظم مشاعرہ جناب محمد یونس طیب صاحب معزز حاضرین آپ حضرات کی خدمت میں سلام مسنون عرض کرتا ہوں عرض مدعا یہ ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں معروضے کی شکل میں پیش کر کے اپنی جگہ دوں گا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے یہ کہنا ہے کہ شہر کڑپا کی عظیم ادبی روایات کے تسلسل میں یہ جو ادبی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں ادبی محفلیں برپا ہو رہی ہیں یہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ لائق تحسین ہیں اور قابل ستائش بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جناب ارشاد صاحب نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا جو اپنے دوست احباب اور ہم خیال اردو سے ذوق اور اردو کو پسند کرنے والے احباب پر مشتمل تھا اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے انہوں نے منتخب مشہور شعراء کا کلام اس پہ پیش کرنا شروع کیا کہ کوئی گزشتہ 4-4.5 سال پہلے کی 5 سال قبل کی بات ہے اس وقت سے ان کا یہ جذبہ تھا اور اس کے بعد ان کا جو ادبی ذوق ہے اس کو جلا ملتی رہی یہ مطالعہ کرتے رہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان کی نظامت سنی پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ ادبی ذوق ہے اس کو مزید دکھا رہی ہے مطالعہ کیجیے تو جناب ارشاد صاحب اور پھر جناب محترم سید قدرت اللہ صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تو ان کی خواہش تھی کہ ایک ادبی محفل یہاں پر برپا کی جائے ایک بزم سجائی جائے اور اس میں منتخب شعراء کا کلام سننے کا موقع ملے ادبی ذوق کی تسکین ہو محبان اردو یکجا ہوں تو یہ ان کی جو خواہش ہے ہم لوگ یہاں یکجا ہیں اس شکل میں ہمارے سامنے منظر عام پر جلوہ گر ہوئی ہے تو ہم لوگ سب
यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर वक्त की मुद्दत की इत्तला पर एकजा हुए हैं, ये खुद भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क में कई मुकामात पर अदबी जहाँ पर सरगर्मियाँ हैं, वहाँ भी इतने मुख्तसर से इत्तला पर इतने अफराद एकजा जमा नहीं होते। ये इख्तिसास और ये खुसूसियत सिर्फ शहर कड़पा के साथ खास है। कल जैसे इन्होंने ये प्रोग्राम का इरादा जाहिर किया, लोगों को इत्तला दी गई, इत्तला में हो सकता है कि क़दरे ताख़ीर भी हुई, बाज़ अहबाब को 2-3 घंटे 4 घंटे क़ब्ल भी इत्तला मिली, लेकिन तमाम अहबाब उर्दू की एक बज़्म है, उर्दू की एक महफिल है, इसमें हमको मदऊ किया गया है, इस लिहाज से सब लोग चले आए जौक दर जौक। ये जो है बहुत ही काबिल सताइश और काबिल तबरीक है। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी जो अदबी नशिस्तें हैं, अदबी महफिलें हैं, जैसे कि ये महफिल शेर व सुखन है, इस तरह की जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद से हमारे मजमूई इज्तिमाई अदबी ज़ौक़ को जिला मिलती है, अदब के ज़ौक़ की तस्कीन होती है, हमारा शऊर बालिदा होता है, हमारे ज़ौक़ जमाल की तस्कीन होती है, हमारे इल्म आगही और हमारी सोच में गौर व फिक्र के कई ज़ाविये खुलते हैं। मुख्तलिफ शोरा के कलाम को सुनने का, मुस्तफ़ीद होने का हमें मौका मिलता है। ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। शेर जो है इसका ताल्लुक शऊर से है, और शऊर जिसका जितना पुख्ता होगा उसका कलाम भी उतना ज़्यादा जो है मेयारी होगा, बुलंद तर होगा, और उसके अंदर इतनी खासियत पाई जाएगी। हमारे पास बहुत से शोरा मौजूद हैं, जितने शोरा यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना कलाम सुनाएंगे। इसके अलावा जो लोग अदबी ज़ौक़ रखते हैं वो लोग मशाहिर शोरा का कलाम भी नमूनतन पेश करेंगे, ताकि उनका भी अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ सके। और इस तरह की महफिलों में कलाम मशाहिर शोरा का सुनाने के बाद उनको भी जो है अदब से रग़बत पैदा हो, मुनासबत पैदा हो, अदबी मुताले का रुझान पैदा हो। हमारे पास उर्दू अदब से वाबस्तगी का जो मेयार और जो सतह शहर कड़पा में है, ये बहुत ही यकीन के साथ कहा जा सकता है कि बड़े बड़े जो उर्दू के लिए शहर एक ज़माने में मशहूर रहे हैं, वहाँ भी ये बात आज मफकूद नज़र आती है। हम सब यहाँ पर एकजा हैं, हम लोग कलाम सुनेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शोरा हैं, और आज भी फ़न की जो है नज़ाकतों और बारीकियों का ख्याल रखने के लिए जो जज्बा शहर कड़पा में पाया जाता है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्योंकि डॉक्टर सैयद वहीद कौसर साहब ने कहा कि शहर कड़पा पूरे जनूबी हिंदुस्तान का लखनऊ है। वाक़ईतन लखनऊ में जैसा अदबी ज़ौक़ है, ऐसा अदबी ज़ौक़ यहाँ है, और मज़ीद इसको परवान चढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे नौजवान तबका भी आगे आए, मुताला करे, और वो लोग भी कलाम लिखें। हम लोग असातिज़ा के कलाम को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कलाम को पढ़ें। उनके कलाम के मुताले से हमें ये मालूम होगा कि किस तरह से उनके पास अफ़कार थे, मज़ामीन थे, ख़यालात थे, वो किस तरह पेश करते थे। उर्दू अदब हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों से हमेशा पेश रो रहा है, हमेशा सरखेल रहा है, हमेशा उर्दू अदब ने तमाम दीगर ज़बानों के अदब की क़ियादत की है। बस इन्हीं मारूज़ात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे मेहमान खुसूसी में तुम आ गए हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मेरी मुराद डॉक्टर साहब सत्तार साहिर साहब से है, अलहाज डॉक्टर सत्तार साहिर साहब। और इस महफिल की जो नौवियत है वो कुछ अलग ही है। शहर कड़पा में मुशायरों का इनेकाद कोई नई बात नहीं है। 2 साल के कोविड के इस जुल्म ज़्यादती के बाद इस ज़ोर व शोर से अदबी महफिलों के इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ है। 2 साल का जो है इजाला बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन ये जो महफिल है, इसमें शोरा इकराम के अलावा जो अदबी ज़ौक़ रखते हैं, शेरी ज़ौक़ रखते हैं, उन्हें भी जो है अपना पसंदीदा कलाम सुनाने का जो है मौका दिया जाएगा।
اور یہ ایسا تجربہ ہے غالباً اس کو ہم جو ہے ہمارے شعبہ اردو اس وی یونیورسٹی تروپتی میں آزما چکے ہیں. شعبے کے اساتذہ شاعری کرتے ہیں, شاعری کرتے رہے ہیں, لیکن طلباء کو تو شعر کہنے کی عادت نہیں ہوتی. اس لیے ہم جب کوئی جلسہ مناتے تو جو اساتذہ شعراء ہیں وہ جو ہے اپنا کلام سناتے تھے, لیکن ہم طلباء و طالبات سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے کسی اچھی جو ہے غزل کا انتخاب کریں, ترنم میں یا تحت میں جو ہے اس کو پیش کریں. اس طرح سے جو ہے ایک شعری نشست کا اہتمام ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو شعر کہنے کی صلاحیت ہے وہ بھی جو ہے ابھر کر سامنے آئے گی. لیکن یہ کالجوں کی حد تک, یونیورسٹی کی حد تک, شعبے کی حد تک جو ہے یہ تجربہ ہوا تھا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاید پہلی مرتبہ جو ہے اس قسم کی محفل جو ہے آج ترتیب دی گئی ہے. یہاں جو شعراء اکرام ہیں زمانے سے جو ہے شاعری کرتے آ رہے ہیں, برسوں کا تجربہ رکھتے ہیں, اچھے اساتذہ کے پاس ماہرین عروض کے پاس بھی انہوں نے جو ہے تربیت پائی ہے. لیکن لگاتار جب مشاعرے ہوتے ہیں تو میرا آبزرویشن یہ ہے کہ چند شعراء سے قطع نظر اکثر شعراء جو ہے اپنا پرانا کلام جو ہے, قدیم کلام جو مشہور و معروف ہے, وہی سناتے آ رہے ہیں. حال ہی میں ایک کتاب جو ہے آفاق عالم صدیقی کی منظر عام پر آئی ہے, منطوق اس کا نام ہے. اس میں معاصر غزل گو شعراء کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. شکاری پور کے کالج میں کام کرتے ہیں, بہت اچھے رائٹر ہیں, بہت اچھی تنقیدی صلاحیتوں کے مالک ہیں. انہوں نے جو ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اپنی کتاب میں معاصر غزل گو شعراء میں شعر کڑپا کے 3 شاعروں کا تذکرہ کیا ہے. ایک ہے بزرگ شاعر ہمارے ڈاکٹر رائی فدائی صاحب, دوسرے جو ہے ہمارے اپنے عزیز جو ہے جناب محمود شاہد صاحب, اور تیسرے ہیں ڈاکٹر اقبال خسرو قادری صاحب. تو اس طرح سے جب یہاں پر شعر و شاعری کا ذوق اور محفلوں کے انعقاد اور کلام سنانے کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ذرا اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ کم از کم 2-3 مشاعرے اگر مہینے میں 2 مہینے میں ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم نیا کلام, اپنا تازہ کلام سنانے کی کوشش کریں. بزم ذکی کے تحت جو مشاعرے منعقد کیے جائیں گے ماہانہ, اس میں کلام جمع کیا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب وہ کتابی شکل میں شائع ہو کر سامنے آئے ہمارے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارا ایسا کلام ہو جو بالکل کہیں بھی مشاعروں میں ہم نے زیادہ جو مشاعروں میں ہم نے نہیں پڑھا ہو. اچھی غزلیں سنانا, اچھا کلام سنانا اور اس سے محظوظ ہونا یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن غیر طرحی مشاعرے ہوتے ہیں. طرحی مشاعرہ اگر ہوتا ہے تو طرح دی جاتی ہے, طرح پر شعر کہنا پڑتا ہے, کلام جو ہے تازہ ہوگا. لیکن غیر طرحی مشاعروں میں بھی ہم جو ہے نئی جو ہے غزل کہنے کی کوشش کریں. ہمارے نوجوان شعراء میں نئی نسل کے یا بہت جدید شعر کڑپا سے نوجوان جو سلسلہ شعراء ان میں اب جو سامنے ابھر کر آئے ہیں, ان میں ہمارے ڈاکٹر خواجہ پیر مخلص ہیں اور جو ہے ہمارے امتیاز احمد ثاقب ہیں. یہ 2 ہی شاعر ہم کو فی الحال جو ہے نظر آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بس میں اس موقع پر جو ہے یہی ہمارے شعراء اکرام سے گزارش کرتے ہوئے اس بزم اردو ادب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے مہمان خصوصی کے اعزاز سے نوازا, میری نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت خوب, بہت بہت شکریہ حاج صاحب. خدمات ہمیشہ سادگی سے ادا کرتے آ رہے ہیں. میری مراد الحاج سید ہدایت اللہ صاحب سے ہے. میں ان کو ایک شعر جو ہے ان کی شخصیت پر کھرے اترتا ہے کہتے ہوئے ان کو جو ہے زحمت دوں گا. سوچا 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی, 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی, تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی.
حضرات آج جس جلسے میں آپ جمع ہوئے ہیں اس کی تفصیلات محترم شاہ صاحب کہہ چکے ہیں. الگ ہے سب سے میرا جادوئے سخن سیماب، الگ ہے سب سے میرا جادوئے سخن سیماب، عوام جس کے پیروں میری راہ نہیں. اس کے مترادف اس شعر سے مطابقت رکھتے ہوئے ہمارے شاہ صاحب جو کسی ایسوسیشن کے بینر کے تحت یہ پروگرام نہیں رہے بلکہ ایک واٹس ایپ گروپ کے تحت یہ پروگرام ہے، ایک منفرد چیز ہے، ایک یونیک چیز ہے. آپ نے جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا نے اور ہمارے بڑے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ شہر کڑپا الحمدللہ ہندوستان میں ایک ابھرتا ہوا جو ہے نا شعر و سخن کا جو ہے نا مرکز ہے، رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو ختم ہوگی یا اردو کا جو ہے نا زوال ہوگا. تمام باتیں جو ہے نا اکثر غلط ہیں کہ آج بھی جو ہے نا ہر جگہ اردو اچھی لکھی پڑھی بولی جاتی ہے. آج جو پروگرام جو رکھے گئے ہیں اس پروگرام کی خصوصیت ہے میرے جو چھوٹے بھائی قدرت اللہ صاحب آج جو جدہ میں نوکری کرتے ہیں، ان کی برسوں سے خواہش رہی، صرف 15 دن کے نوٹس پر پھر کڑپے کے لیے آئے ہیں. آنے کے بعد حالانکہ ذہنی طور پر پریشان بھی ہیں، الجھے ہوئے بھی ہیں، مصروفیت ہے، پھر بھی جو ہے نا ان کی خواہش تھی کہ جو ہے نا مشاعرے کا اہتمام ادا کرنا ہے کہ ہماری یقین پہلے رکھنا ہے پھر وعدہ. لیکن یقین یہ ہے کہ ہماری زبان زندہ رہے گی، زندہ رہے گی، زندہ رہے گی. اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو ایک لینگویج کی حیثیت سے پڑھائیں. سب سے آسان کام جو ہمیں کرنے والا ہے وہ کام ہے اردو اخبار خریدیں، اردو اخبار خریدیں، اردو اخبار خریدیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو اخبار خرید کو تول کو ڈالیں تاکہ جب شہر میں گاؤں میں جب پیپر پھیلے گا معلوم ہوگا کہ اس گاؤں میں پیپر ہے، اس گاؤں میں اردو بولنے والے ہیں. یہ میری خواہش ہے. بہت بہت شکریہ حاج صاحب. ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. یہ رہے ہدایت اللہ صاحب. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کیونکہ اکثر ساؤتھ افریقہ جدہ اس طرح رہتے ہیں. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یہ جو ہے قدرت اللہ صاحب کے مزاج ہے، سادگی مزاج رکھتے ہیں، حشاش بشاش طبیعت کے مالک ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، خوش ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو میرے پاس تھا سارے میرے ساتھیوں نے بتا دیا ہے ماشاء اللہ. اور میرے پاس کوئی بولنے کے لیے نہیں ہے، پر ایک منور رانا کی غزل ہے سنا رہا ہوں. لپٹ چاہتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے. اچھلتے کھیلتے بچپن میں بیٹا ڈھونڈتی ہوگی، اچھلتے کھیلتے بچپن میں بیٹا ڈھونڈتی ہوگی. تبھی تو دیکھ کر پوتے کو دادی مسکراتی ہوگی، تبھی تو دیکھ کر پوتے کو دادی مسکراتی ہوگی. تبھی جا کر کہیں ماں باپ کو کچھ چین پڑتا ہے، تبھی جا کر کہیں ماں باپ کو چین پڑتا ہے کہ جب سسرال سے گھر آ کے بیٹی مسکراتی ہے، کہ جب سسرال سے گھر آ کے بیٹی مسکراتی ہے. چمن میں صبح کا منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے، چمن میں صبح کا منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے. کلی جب سوکھی اٹھتی ہے، کلی جب سوکھی اٹھتی ہے تو تتلی مسکراتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہمیں اے زندگی تجھ پر ہمیشہ رشک آتا ہے، ہمیں اے زندگی تجھ پر ہمیشہ رشک آتا ہے. مسائل سے گھری رہتی ہے پھر بھی مسکراتی ہے،
बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का, बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का। कोई भी शहर चलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है, कोई भी शहर चलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। शुक्रिया साहब। बहुत खूब। वो इंतरदार सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इंतरदार सा लहजा मेरे बुजुर्गों का रची बसी हुई है उर्दू ज़बान की खुशबू। इस नाचिस की जानिब से, मेरे दोस्तों की जानिब से चाहत है कि साहब मौसूफ को शाल पोशी। हज़रात इकरामी, हम अच्छी तरह जानते हैं शिफायतुल्लाह हज़रत के ख़ानदान को, उनके खिदमत को बशरी तकाज़े लाख से ही वो अपने जगह है, मगर इस ख़ानदान की खिदमत ख़ास कर उर्दू मैदान में हम फरामोश नहीं कर सकते। किसी भी दम पर, किसी भी दाम पर जब एक नजर दायरा नजर डाली जाती है इस खानदान पर, तो इस खानदान का बच्चा बच्चा उर्दू के लिए कुर्बानियाँ देता हुआ हमको नजर आएगा। अब किस किस का नाम लें, शिफायतुल्लाह हजरत का नाम लें, उनके वालिद साहब का नाम लें, रहमतुल्लाह साहब का नाम लें, हिदायत भाई का नाम लें, कुदरतुल्लाह साहब, हशमतुल्लाह, शिफायतुल्लाह, यूसुफ सफ़ी चचा, हमीद। इस खानदान में जब एक दायरा नजर डालते हैं तो दूर दूर तक हमें उर्दू के खिदमत करने वाले, उर्दू के खिदमत गुजार नजर आते हैं। कुदरतुल्लाह साहब एक मुख्तसर मुद्दत के लिए हिंदुस्तान आए हैं जिद्दा से, अपनी मसरूफियात अपनी जगह उसे बालाए ताक़त रखते हुए। वैसे कल वापसी है कुदरतुल्लाह साहब की, उसके बावजूद इतना वक्त यहाँ दे रहे हैं तो साफ जाहिर होता है कि उर्दू कुर्बानियाँ चाहती है। कुर्बानियों में तमाम चीज़ें शामिल हैं, पैसा, वक्त। नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.